بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے خروج کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم جلد ثانی کتاب الفتن میں حضرت عمران بن حسین سے روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اسی طرح دجال کے خروج کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا۔ وخراب یثرب خروج الملحمۃ، اور مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ایک بہت بڑی جنگ کا باعث بنے گی۔ وخروج الملحمۃ فتح قسطنطنیہ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال، اور بڑی جنگ قسطنطنیہ کی فتح کا باعث ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا باعث ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرمانے لگے ثم ضرب بیدہ علی فخذ الذی حدثہ او منکبہ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ران یا کندھے پر ہاتھ مارا جس نے یہ روایت نقل کی۔ ثم قال، پھر فرمایا ان ھذا لحق کما انک ہا ہونا او کما انک قاعد، یعنی معاذ بن جبل، پھر فرمایا کہ بے شک یہ بات ایسے سچ ہے جیسے کہ تو یہاں موجود ہے، یا فرمایا جیسے کہ تو یہاں بیٹھا ہے، یعنی معاذ بن جبل۔ اسی طرح سنن ترمذی کتاب الفتن میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کے بارے میں فرمایا ولا یجد ریح نفسہ یعنی احد الا مات، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دجال ایسے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے۔ وریح نفسہ منتہا بصر قال فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی اور دجال بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مسلمانوں پر بہت بڑا فتنہ یعنی دجال کا خروج ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الفتن میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، کہ جس وقت دجال کا فتنہ نکلے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کی شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ نکلے گا، مسلمان حضرت امام مہدی کی میت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے، تو اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے، نماز کھڑی ہو رہی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمان فرمائیں گے، امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں روح اللہ اور آپ نماز پڑھائیں۔ جب لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو دجال کا خروج ہونا یعنی دجال نکلے گا، اور دوسرا دجال کا مقابلہ کون کرے گا، تو حدیث پاک کے الفاظ میں واضح یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے کے لیے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو ختم کریں گے اور مسلمانوں سے یہ مصیبت ختم ہوگی۔ ہمارے بہت سے سننے والوں کے مائنڈ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کے ٹاپک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ڈسکس کیوں ہوتی ہے، تو جیسے مرزا ملون احمد قذاب کے جھوٹے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر زور دے رہے ہیں اور دن رات ان کی یہی کوشش ہے مسلمانوں کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ پکا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی قادیانی آپ سے کہے سوال کرے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہو، آپ کا عقیدہ اتنا پکا ہو کہ آپ اس کو بتا سکیں، اس کی جھوٹی باتوں سے آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت وہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اور یہاں پر مرزا غلام احمد قذاب اور جھوٹے پیروکاروں سے یہ ہمارا سوال ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا ملون احمد قذاب تمہارا جھوٹا نبی مسیح موعود ہے، تو انبیاء تو معجزے دکھاتے ہیں، اگر تم اس کو مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہو
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے تھے، اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ مبارک پھیرتے وہ کی بینائی واپس آ جاتی، اسی طرح وہ کوڑ اور برس کی بیماروں کے جسم پر ہاتھ مبارک پھیرتے وہ صحت یاب ہو جاتے۔ تو مولوی عبد الکریم جو مرزا ملعون احمد قذاب کا خاص چیلا تھا، اس کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، آج تم لوگ اتنے جھوٹے دعوے کر رہے ہو، اتنے جھوٹے معجزے مرزا ملعون احمد قذاب کے بتا رہے ہو، تو مرزا ملعون احمد قذاب نے مولوی عبد الکریم کو کیوں ٹھیک نہ کیا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کیوں دم نہ کیا کہ مولوی عبد الکریم اگر مرزا ملعون احمد قذاب نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تو اس کے جھوٹے دعوے سے مولوی عبد الکریم کو تھوڑا سا تو فائدہ ملنا چاہیے تھا کہ مولوی عبد الکریم کی بینائی لوٹ آتی اور وہ ساری زندگی اندھا نہ رہتا۔ لیکن مرزا ملعون احمد قذاب جانتا تھا کہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا، کہ پیر مہر علی شاہ نے بھی کہا تھا اگر تمہیں خدمت حل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مولوی عبد الکریم کی بینائی واپس لے آؤ، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چلو معجزہ بتا دو کہ تم نبی ہو، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا، اور جھوٹے انسان کے پاس کہاں کوئی دلائل ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ختم نبوت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اس کام میں ہمیں زندگی اور موت عطا کرے۔ اللہ دجال کی فتنوں سے، ان قادیانیوں کی فتنوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس زندگی میں ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکیں، کسی ایک بندے کو ہم عقیدہ تائیدار ختم نبوت کی تعلیم نہ دے سکیں، اس کا عقیدہ محفوظ نہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختم نبوت کے کام میں ہمیں حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے، آمین۔